سابق چیف جسٹس چندرچوڑ کو NLU دہلی میں نئی ذمہ داریاں، جانیے ان کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ ناظرین، بھارت کے سابق چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جو عدالتی تاریخ میں اپنی بصیرت اور اصلاحی فیصلوں کے لیے جانے جاتے ہیں، اب دہلی کے معروف تعلیمی ادارے NLU میں ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ تقرری کیا اہمیت رکھتی ہے اور ان کی تنخواہ کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بھارتی عدلیہ کے سابق چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جو 6 ماہ قبل ریٹائر ہوئے تھے، اب دہلی کی نیشنل لا یونیورسٹی میں اوششت پروفیسر کی ذمہ داری سنبھالنے جا رہے ہیں۔ اس تقرری کو NLU دہلی نے اپنے لیے ایک تاریخی موڑ قرار دیا ہے۔ سرکاری سطح پر ان کے معاوضے کے متعلق کوئی اطلاع تو جاری نہیں کی گئی، مگر 7 OPE کمیشن کے AGP 15 گریڈ کے مطابق اندازہ ہے کہ ان کا ماہانہ تنخواہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے تک پہنچے گا۔ ناظرین، جہاں ایک طرف جسٹس چندرچوڑ کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، وہیں تلنگانہ میں ایک اہم تحقیقات بھی اپنے انجام کو پہنچی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف۔ کالیشورم پروجیکٹ پر جسٹس PC گھوش کمیشن کی تحقیقات مکمل، جلدی رپورٹ حکومت کو۔ تلنگانہ کے بڑے کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانیوں اور انجینئرنگ خامیوں پر قائم جسٹس PC گھوش کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہے۔ کمیشن نے بیراجوں کے ڈیزائن، تعمیر، معیار اور دیکھ بھال پر گہرائی سے چھان بین کی۔ کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل ویجیلنس اور NDSA کی رپورٹوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کمیشن اپنی رپورٹ اسی ماہ کے تیسرے ہفتے میں ریاستی حکومت کو پیش کرے گا۔ ناظرین، جہاں کالیشورم کی جانچ آخری مراحل میں ہے، وہیں حیدرآباد کے مسافروں کے لیے ایک اہم خبر بھی سامنے آئی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ میٹرو ریل کے کرایوں میں بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے۔ حیدرآباد میٹرو میں سفر مہنگا، کرایوں میں 20 سے 42% تک اضافہ۔ 7 سال کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ نے اپنے کرایوں میں زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ 15 مئی کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے کرائے 17 مئی 2025 سے نافذ ہوں گے۔ اب کم از کم کرایہ 12 روپے اور زیادہ سے زیادہ کرایہ 75 روپے کر دیا گیا ہے، جو کہ 20 سے 42% اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اضافہ شہر کے لاکھوں مسافروں پر بھاری مالی دباؤ ڈالے گا۔ سامعین، جہاں ایک طرف مسافروں کو کرایوں کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، وہیں دوسری طرف تلنگانہ میں موسم نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ آئیے جانتے ہیں موسم کی وارننگز۔ تلنگانہ کے 18 اضلاع میں اورنج الرٹ، آنے والے دنوں میں شدید بارشوں کا امکان۔ موسم محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 4 دنوں تک تلنگانہ میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ اسی کے پیش نظر 18 اضلاع میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ 15 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری ہوا ہے۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ تیز ہوائیں، بجلی چمکنے اور گرجنے کے ساتھ ساتھ شدید بارشیں متوقع ہیں، جس سے معمولات زندگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اب ایک اور چونکا دینے والی خبر سپریم کورٹ سے، جو حکومت تلنگانہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے جنگلات کی بحالی جیل جانے کا حکم دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ دلچسپ فیصلہ۔ درخت بچاؤ جیل جاؤ، سپریم کورٹ کا تلنگانہ حکومت کو سخت حکم۔ 15 مئی کو سپریم کورٹ نے تلنگانہ حکومت کو کڑے الفاظ میں انتباہ دیا کہ کنچ گچی باولی جنگلات کو فوری طور پر بحال کرے، ورنہ توہین عدالت کیس میں سخت کارروائی کے لیے تیار رہے۔ حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل AM سنگھوی نے عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ترقی ساتھ چل سکتی ہے، مگر عدالت نے ان کی دلیلوں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ترقی کی آڑ میں جنگلات کو تباہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ ناظرین، اس سنگین عدالتی تنبیہ کے بعد ایک تاریخی جنگی داستان کی جانب بڑھتے ہیں، جو آج بھی بھارتیوں کے دلوں میں جوش و ولولہ جگاتی ہے۔ 1971 میں 300 خواتین نے بنایا تاریخ کا رن وے۔ ناظرین، کیا اب جانتے ہیں کہ 1971 کے بعد پاکستان جنگ میں ایک ایسی ناقابل یقین کہانی چھپی ہے جس پر آج بھی ملک کو فخر ہے؟ آئیے جانتے ہیں وہ واقعہ جس نے بھج ایئر بیس کو امر کر دیا۔ 1971 کی جنگ میں پاکستان نے گجرات کے بھج ایئر بیس پر شدید بمباری کی، رن وے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن بھارتی فضائیہ کے انچارج وجے کارنک نے ناقابل یقین ہمت دکھائی۔ انہوں نے مادھاپور گاؤں کی 300 مقامی خواتین کو اکٹھا کر کے صرف 72 گھنٹوں میں نیا رن وے تعمیر کروا دیا۔ یہی رن وے بھارتی فضائیہ کی جنگی کارروائیوں کا مرکز بنا اور دشمن کو بھرپور جواب دیا گیا۔ بھج ایئر بیس کی یہ بہادری آج بھی ملک کی تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھی جاتی ہے۔ چلیے اب ایک مختلف خبر کی طرف بڑھتے ہیں، جو مستقبل کے شہر حیدرآباد سے جوڑی ہے۔ حیدرآباد بنے گا بھارت کا فیوچر سٹی، تمام بجلی کی لائنیں زیر زمین، CM ریونت ریڈی کا بڑا اعلان۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ آئندہ 3 سال میں حیدرآباد میں بجلی کی تمام لائنیں زمین کے نیچے منتقل کر دی جائیں گی۔ ڈیٹا سینٹرز اور IT ہب بننے کی تیاری میں شہر کا انفراسٹرکچر جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔
اب حیدرآباد کی سڑکوں پر تاریں کھمبے اور بجلی کے ستون نظر نہیں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ORR پر سولر انرجی پلانٹس کی بھی منصوبہ بندی کا اشارہ دیا۔ اب چلتے ہیں سیاست کے میدان میں، جہاں براپوزیشن جماعت میں اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ KTR اور ہریش راؤ کی 2 گھنٹے کی خفیہ میٹنگ۔ بیمار والد کی خیریت کے بعد سیاست پر سنجیدہ بات چیت۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR نے سابق وزیر ہریش راؤ کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔ بظاہر تو یہ ملاقات ہریش راؤ کے بیمار والد کی عیادت کے لیے تھی، مگر اندرون خانہ 2 گھنٹے تک سیاسی حالات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ہریش راؤ نے صاف کہا کہ پارٹی میں قیادت کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، وہ مکمل تعاون جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اب آئیے کھیل کے میدان میں، جہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ بارش میں بچوں کی طرح نہایا RCB پلیئر ٹم ڈیوڈ کی پانی میں مستیاں سوشل میڈیا پر چھا گئیں۔ IPL 2025 کے دوبارہ آغاز سے پہلے بنگلور کے چناسوامی اسٹیڈیم میں زبردست بارش ہوئی۔ RCB کے اسٹار کھلاڑی ٹم ڈیوڈ بارش میں بھیگتے ہوئے میدان میں نہ صرف کودتے پھاندتے رہے بلکہ پانی میں سوئمنگ بھی کی۔ ان کی یہ مستی بھری ویڈیو RCB نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں عالمی منڈی کی ایک بڑی خبر کی جانب۔ دہلی منڈی کا سخت فیصلہ ہے، ترکی کے سیبوں کی درآمد پر پابندی۔ پاکستان کی حمایت بنی وجہ۔ آسیا کی سب سے بڑی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل منڈی دہلی کی آزاد پور منڈی نے ترکی سے سیب کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کی بڑی وجہ ترکی کا پاکستان کی حمایت میں کھڑا ہونا بتایا جا رہا ہے۔ منڈی کے چیئرمین نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ترکی سے تجارت بند کرنی پڑی، حالانکہ ہم سالوں سے ان کی مصنوعات خرید رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی اہم ترین اور دلچسپ خبریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ انداز پسند آیا ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہمارے حوصلوں کو بلند کرتی ہے اور ہمیں مزید ایسی ہی خبریں آپ تک پہنچانے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، ہم آپ کی آواز ہیں، آپ کی خبروں کا نیا چہرہ۔ ملتے ہیں اگلی سنسنی خیز خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔